خطرات وہ چنگاریاں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ کوئی بڑا آتش فشاں کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ میرے صاحب ایک واقعہ پیش آیا کشمیر کے اندر، جہاں پہ ان کی آرمی اور پولیس کے کچھ لوگ جو ہیں ان کی جان چلی گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ملیٹنٹس ہیں یا ٹیررسٹ ان کو کہتے ہیں۔ اس کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ مگر ہمیں ایک اور جو بات سے ڈرایا جا رہا ہے جو بڑے خطرناک ہے، ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں ہی کو 1947 میں برطانیہ سے آزادی ملی۔ آج بھارتی سائنسدان چاند پر قدم رکھنے کے بعد سورج کو مسخر کرنے کی کوششوں میں مگن ہیں، جبکہ ہم ملک چلانے کے لیے کبھی عالمی مالیاتی اداروں اور کبھی دوست ممالک کے سامنے کشکول پھیلا رہے ہیں۔ 25 کروڑ انسانوں کا ملک ہونے کے باوجود ہم اقتصادیات، ایجادات اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ یہاں پر سوال تو اٹھتا ہے کہ آخر پاکستان اور ان مذکورہ ملکوں کے حالات میں اتنا فرق کیوں ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک پاکستان کا یہ کہنا کہ ہم صرف پولیٹیکل یا مارل یا ڈپلومیٹک سپورٹ کرتے ہیں، یہ پاکستان رائٹ فرام 1947 سے یہ بات دہرا رہا ہے، اور اس 70 سالوں میں وہاں پہ جتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں ملیٹنسی کے، یہاں تک کہ جو خفیہ قسم کے آپریشن ہوئے ہیں بے شمار، جس پہ ہم نے وقتاً فوقتاً باتیں کی، جیسے آپریشن جبرالٹر ہے یا اس طرح کے مشہور قسم کے آپریشن ہیں، ان سب سے پاکستان ہمیشہ ڈینائی کرتا رہا ہے، اور بعد میں حالات و واقعات کے مطابق وہ چیزیں کھل کے سامنے آتی رہی۔ میں بارہا اس بات کی یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ جو ملیٹنسی میں کمی ڈیفینیٹلی ضرور آئی ہے، لیکن اب بھی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آپ نے بہت سارے ایسے واقعات اخبارات میں رپورٹ ہوتے دیکھے ہوں گے کہ جہاں پہ لوکل سطح پہ لوگوں کو ٹرین کرنے کی، جو ملیٹنٹ کیمپس میں پکڑے گئے، گرفتار کیے گئے۔ ابھی 2 مہینے پہلے وہاں تحصیل سودنوتی میں بلوچ کے قریب جنگل جو ہے، وہاں سے کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا، جو جہاں وہاں پہ سارے عام کیمپ چلا رہے تھے ملیٹنسی کے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ٹریننگ کے بعد ان کو انفلٹریٹ کرنے یا دوسری طرف بھیجنے کے جو انتظامات اور اس طرح کی دوسری چیزیں۔ ابھی کچھ عرصے سے وہاں پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ کچھ جو ایکس ملیٹنٹ تھے، فارمر، ان کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی وہاں پہ ایک مسجد میں ایک جو ہے وہ ایک ملیٹنٹ کو قتل کیا گیا صبح نماز کے بعد، جو کہ ایک ناؤن قسم کا ملیٹنٹ تھا، جس نے کہ مختلف موضوع پہ کشمیر سمیت جو ہے وہ ملیٹنسی کی ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک چیز جو آپ نے شروع کی تھی، جو ملیٹنسی کا اتنے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ جو پریزنس تھی، اس کی جو انفراسٹرکچر تھا، اور اس کے ساتھ جو ہزاروں کی تعداد میں، اگر لاکھوں آپ نہ کہیں، لوگ جڑ چکے تھے، جن میں کشمیر کے وہ نوجوان بھی شامل ہیں جو وہاں سے کراس کر کے اس طرف آ کے تو مہاجر کیمپوں میں ایک طریقے سے پرماننٹ طریقے سے آباد ہو گئے تھے۔ یہ جو قتل ہوا ہے وہ بھی بنیادی طور پہ ادھر سے آیا تھا، اور آ کے مظفر آباد کے ایک مہاجر کیمپ میں اس نے ابتدائی زندگی گزاری، اور اس کے بعد پھر وہ، تو یہ جو ہے قصہ، اس کا تعلق افغانستان والی سچویشن سے بنتا ہے کہ جس طرح سوویت یونین کے خلاف ایک بہت بڑی دنیا وہاں پہ اکٹھی کر کے، تو بعد میں جب سوویت یونین چلا گیا تو ان کو اب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے، جو بھی ان کو ان کے ذمہ دار تھے، خواہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہو، سعودی عربیہ ہو، پاکستان ہو، جو ان کو فائننس کرتے تھے، شیلٹر دیتے تھے، وہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کے بھاگ گئے، جس کا فال آؤٹ آپ آج تک دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پھر وہ لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یا اپنی بقا کے لیے انہوں نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ اب یہ سچویشن وہاں بھی تو ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی جو آرگنائزیشنز جو اس وقت ملیٹنسی میں انوالو تھی اکراس دا بارڈر، وہ اب بھی اگر اس علاقے میں، یعنی پاکستان کے زیر انتظام علاقہ جو ہے، اس میں اوپنلی آپریٹ کرتی ہیں، چندے کرتے ہیں، اور انہوں نے نئے ناموں سے اپنے آپ کو رجسٹر بھی کرا لیا ہے، جس کا ہر آدمی کو پتہ ہے، اسمال پلیس، اسمال ٹاؤن، وہاں پہ کوئی واقعہ آپ دوسرے آدمی سے چھپا ہی نہیں سکتے۔
تو وہاں پہ یہ 3-4 جو آرگنائزیشن تھی، جامعۃ الدعوہ اور لشکر اور اس طرح کی، انہوں نے نئے نام کے ساتھ اپنے آپ کو باقاعدہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کرا لیا، اور اس کی پوری قیادت جو ہے سینٹرل کمیٹیاں اور ان کے سربراہ اور دوسرا تیسرا وہ لوگ ہیں۔ اب جب آپ اس طرح کی سچویشن کریٹ کریں گے تو آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو ملیٹنسی کی سپورٹ ہی نہیں کر رہے، ہم تو مارل اور ڈپلومیٹک سپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کھل کے سامنے آئیں اور ان چیزوں پہ قابو پائیں، ورنہ یہ اسی طرح یہ معاملات چلتے رہیں گے اور محض ڈینائی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو باجوہ ڈاکٹرائن تھا کہ ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں اور ملیٹنسی کو ڈس آن کرتے ہیں یا اس کو روکنے کی کوشش کریں گے وغیرہ وغیرہ، وہ اب چل نہیں رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بدل گیا، اب ایسے لگتا ہے کہ یہ واپس پرانے ڈاکٹرائن پہ چلے گئے جو کہ پہلے وہاں پہ مروج تھا۔ تو اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور کیا وہاں پہ لوگ پہلے کی طرح ہی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں یا نہیں۔ بالکل صحیح ہے برس صاحب، ظاہر بات ہے یہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو میک شور کرے کہ آبویسلی ویسے تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہی کہ ڈپلومیٹک پولیٹیکل مورل، اور آبویسلی کوشش ہمیشہ پاکستان کی میرا خیال ہے ہوگی کہ کچھ جہاد یا کوئی ایسی چیز موومنٹ دوبارہ نہ ہو شروع ہو، بیکاز پاکستان کو پہلے اس کا بڑا نقصان ہو چکا ہے ماضی میں، جو ہم 90s اور 2000s میں سارا چلتا رہا۔ اس کے حوالے سے بڑی آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کو بھی بڑا برداشت کرنا پڑا، پھر یہ سب لوگوں کو نیوٹرلائز کیا گیا، لیکن اب پتہ نہیں ظاہری بات ہے ایکٹیو کیا پوزیشن ہے کشمیر کے اندر، اور اس کے کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں اس سے پھر وہ، کیونکہ جیسے جیسے انڈیا کا کلاؤڈ بڑھتا جا رہا ہے، مجھے ایسا لگا کہ یہ واقعات کی جو جیسے جیسے انڈیا ان کا گلوبل ایکسپوجر چاہے گا ویسے ان واقعات کا ایکسپوجر ان کو کرنا آسان ہے۔